انسانی خدمت ہی کو انسان کا مقصد تخلیق قرار دیتا ہے ہمارا یہ طبقہ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی پرستش، اس کا ذکر، اس سے لو لگانا، اس کو کون نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک اضافی سی چیز سمجھتا ہے کہ کوئی وہ کر لے تو ٹھیک ہے، دیکھیے اس کی، ورنہ مقصد تخلیق وہ نہیں ہے، پرائمری شے وہ نہیں ہے۔ جبکہ ہم قرآن مجید کو اگر اس مقصد کے لیے دیکھتے ہیں تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے دین میں خدمت انسانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدمت انسانی کا اپنا ایک مقام ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اس پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن مقصد تخلیق جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، یہ اصل ہے، اور اس غلامی کے تحت انسانوں کی خدمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، آج دہرا رہا ہوں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی، اس کا بھی شاید ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آج ہم ایک ایسے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے رہ رہے ہیں کہ جہاں اپنی غلامی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہمیں اندازہ نہیں کہ بندگی کیا شے ہے۔ بالعموم ہم امپلائی کو غلام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ امپلائمنٹ اور غلامی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امپلائمنٹ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے، آپ کتنے ہی تندرست ہیں، آپ کو ایک جاب کی آفر ہوتی ہے، آپ کا جی چاہے گا تو آپ قبول کریں گے اس آفر کو، آپ کا جی چاہے گا تو آپ اس آفر کو قبول کریں گے، اور آپ کا جی نہیں چاہے گا تو آپ اس آفر کو ریجیکٹ کر دیں گے، خواہ کتنے ہی موقع میں کریں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں غلامی میں چوائس نام کی کوئی شے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ کر ہمیں پیدا نہیں کیا تھا، ہم سے پوچھا تھا اس نے ہم سے پوچھے بغیر اپنے چوائس سے، اپنے اختیار سے، اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے ہمیں پیدا کیا اور ڈکلیئر کیا کہ تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں۔ کوئی مان لے تو اس کے لیے عافیت ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے سرکابی کرے یا اس کو اپنا مالک اور آقا ماننے سے انکار کرے تو پھر تیار ہو جائے۔ اس کی کانسیکوینس بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتا ہے تو لڑ لے۔ تو غلامی میں کبھی چوائس نہیں ہوتا، امپلائمنٹ میں ہمیشہ چوائس ہوتا ہے۔ غلامی میں انسان 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، کھڑا ہوا بھی، بیٹھا ہوا بھی، لیٹا ہوا بھی، چلتا ہوا بھی، یہاں تک کہ سویا ہوا بھی اور جاگتا ہوا۔ بلکہ عبودہ یعبدو، جن لوگوں کو عربی کی تھوڑی سی کچھ سوجھ بوجھ ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عبودہ یعبدو فہو عبد، بندہ ہونا اور اس کا المنجد میں ترجمہ لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا۔
میں خود اللہ کا غلام ہوں، میرے والد مرحوم بھی، میرے دادا مرحوم بھی، پردادا مرحوم بھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام میرے جد امجد بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو میں کیا ہوا؟ جدی پشتی غلام۔ عبد کے معنی یہ ہے جدی پشتی غلام بنا۔ تو میں پہلا بھی غلام ہوا تھا، آج بھی غلام ہوں، مروں گا بھی اسی حال میں کہ میں غلام ہوں گا، اور قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوگا۔ اس سے زیادہ ایک درجے کے برابر میری حیثیت نہ اب ہے، نہ تھی، نہ ہوگی، نہ قیامت کے دن ہوگی۔ یہ ہے میرا اصل اسٹیٹس۔ جب انسان کو اپنی اصل حیثیت کا صحیح سے پتہ چل جاتا ہے تو اس کی لیے زندگی کو کیسا ہو جاتا ہے۔ انسان کنفیوژن میں ہو تو پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ ایک دکان کے اندر دکان کا مالک بھی ہوتا ہے اور ملازمین بھی ہوتے ہیں۔ ملازم کو پتا ہوتا ہے کہ میں ملازم ہوں، زیادہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، اور مالک کو پتا ہوتا ہے کہ میں دکان کا مالک ہوں۔ اگر کسی لمحہ کسی امپلائی کو، کسی ملازم کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ میں مالک ہوں، پھر آپ کو سمجھنے کیا ہوگا؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ بات کرے گا اور اس کا مالک جو اس کو نکال کے باہر کرے گا زیادہ۔ تو انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ میں کون ہوں تو پھر ہماری زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے کہ انسان ایک بس یہ گھونٹ نگل گلے سے اتار لے کہ میں غلام ہوں۔ ہماری پنجابی میں وہ نوکر کے لیے بھی یہ محاورہ ہے نا کہ نوکر کی نخرت، تو اگر نوکر کو نخرے کا حق حاصل نہیں ہے پھر غلام تو ہے کوئی حق؟ غلام تو نخرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلام پیدا کیا، غلام زندہ رکھے گا، غلام ہی کی حیثیت سے ہمیں یہاں سے لے کے جائے گا، اور قیامت کے دن بھی ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو انسان کا مقصد تخلیق جو یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا، سورہ الذاریات کی آیت میں نے آپ کو سنائی، بڑے دونوں الفاظ میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری غلامی کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق جو وہ مجھے کھلائیں پلائیں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ ان سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، میں رزق کا بھی طالب نہیں ہوں اور ان سے کھلانے کا تقاضا بھی نہیں کرتا۔ اب اس کے قریب ترین والدین ہیں، ایک سٹیج پر والدین اپنے بچے پر اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا والدین کے حقوق پر گفتگو ہوئی تھی، اور پھر اگلی سٹیج آتی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ جوان کمانے والا ہوتا ہے، تو اب کیا ہے، بچے کو سب کچھ والدین کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے۔ یہاں جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے والدین تو تمہارے جیسے انسان ہیں، ایک سٹیج پر وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں تو دوسری سٹیج پر تمہیں ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، کھلانے پلانے والا بھی ہے، ایک ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن ہمیں اس کو یہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز ریٹرن نہیں کرنی، نہ اس کو کما کے لا کے دینا ہے، نہ کھلانا ہے، نہ پلانا ہے، نہ سہارا دینا ہے، ان سب سے وہ بہت اونچا ہے۔ اس کا تقاضا تم سے صرف ایک ہے کہ مجھے اپنا مالک مان لو اور میری بندگی کرو۔ تو ما اريد منهم من رزق، میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں، روزی چاہتا ہوں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود عطا کرنے والا ہے، وہ خود رزاق ہے اور بڑی مضبوط قوت کا مالک ہے۔ والدین ایک سٹیج پر بچے کو سب کچھ لا کے دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، سہارا دے کر چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اگلی سٹیج پر بچے کو یہ سب کچھ والدین کو ری پے کرنا پڑتا ہے، لوٹانا پڑتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ لوٹانے کی ضرورت ہے. بڑا چھوٹا سا تقاضا ہے, مجھے اپنا رب مان لو اور میری بندگی اختیار کرو. پھر بندگی کے تقاضے ہیں, یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے انسان لگائے تب بھی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بس اس بات کو تسلیم کر لو کہ تم میرے بندے ہو اور اپنی سی کوشش کرتے رہو میری بندگی کا حق ادا کرنے کی. جو کمی کوتاہی رہ جائے گی میں معاف کر دوں گا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو حاجت کوئی نہیں, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ سہارے کی. لہٰذا میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دوں, اگر میں نماز روزہ بھی خدا نخواستہ چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کو فرق آئے گا. جبکہ والدین کو اگر بچہ نظر انداز کر دے تو بچے جو ہیں والدین مزربل حالت کو پہنچ سکتے ہیں, ناگفتہ بے حالت ہو سکتی ہے ان کی. لیکن جیسا کہ آتا ہے حدیث کے اندر, اگر سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر ایک برے ترین شخص کی طرح ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے, اور سب کے سب نیک ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں. تو اصل جو ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی اختیار کرے. اب اس کے تحت تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم کو سنا کی کہ تم مجھے مانو اور بار بار اعلان کرتے رہو کہ میں تمہارا مالک ہوں. میری صفات کو یاد کرو, میرے ناموں کو یاد کرو, میرا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. پھر تقاضا کرتا ہے کہ مجھے یاد کرتے رہو. خاص طور پر یہ 5 اوقات جو ہیں ان میں تو ہر کام چھوڑ کر باقاعدہ فارمل طریقے سے پاک صاف ہو کر میرے سامنے حاضر ہوگا, مجھے یاد کرو. حاجت کوئی نہیں اس کی, اس کا حکم ہے ہمارے فائدے کے لیے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یاد رہے کہ وہ میرا مالک ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میرا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, میرا ایک ایک سانس بھی اور میرا ایک ایک لقمہ بھی وہ مجھے پرووائڈ کر رہا ہے اور وہ کیپیبل ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر انسانی کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں جس کنڈیشن میں ہوں میرا رب میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے پرووائڈ کر سکتا ہے. آج نہیں تو کل کرے گا. یا اگر وہ ایسے ہی راضی ہو کہ میں بھوکا مر جاؤں تو سارا کو کر, اس لیے کہ یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے. اگر ہم اس کو بائی چانس سمجھیں گے کہ ہو بائی چانس مجھے اب تک تو رزق مل رہا تھا اور اب بائی چانس جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ مجھے کوئی آ کے کھلا نہیں رہا, تو پھر میں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یاد کر رہا ہوں. اگر مجھے یاد ہوگا کل بھی اللہ تعالیٰ نے کھلایا تھا, آج بھی وہ کھلا رہا ہے اور آنے والے کل اور باقی میری زندگی میں بھی وہی مجھے پرووائڈ کرے گا, کھلائے گا, تو پھر مجھے پریشانی کبھی نہیں. غیر اللہ کے سامنے میں ہاتھ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ تم ہفتے دن میں 5 مرتبہ پاک صاف ہو کر میرے سامنے فارملی حاضر ہو, جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے وہ کریں گے. اس نے کہا ہے کہ سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزے رکھیں گے. اس نے کہا ہے کہ اپنے بعد میں سے زکات کو دیں گے. اس نے کہا ہے کہ 1 مرتبہ ذرا میرے گھر پہ بھی حاضری دو. ہم حاضر ہو کے لبیک کہتے ہیں. جن لوگوں نے عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے انسان کو, کہ جیسے وہ اسکول میں پہلے جب حاضری لگتی تھی تو لبیک کہا جاتا تھا. استاد نام بولتا تھا یا رول نمبر بولتا تھا تو طالب علم کا لبیک, حاضر جناب میں حاضر ہوں. وہی لفظ جو ہے وہ وہاں پہ جا کر احرام پہن کر اور عمرہ یا حج کرنے تک وہی لبیک 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 دہرایا جاتا ہے, میں حاضر ہوں. اور اگر کبھی انسان کو وہ لبیک کہتے ہوئے یہ فیلنگ بھی ہو
یا اللہ میں تیرے گھر حاضر ہوں، انہیں بلایا تھا، میں حاضر ہوں، میری حاضر لگا دے. پھر ایک بڑی زبردست انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے در پہ آ گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بندگی کے اور تقاضے، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ انسانوں کی خدمت. اب وہ خدمت جو ہے اس کا ایک بڑا وسیع میدان ہمیں دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، خوش دلی کا اظہار کرنا، جی آیا ہوں، اور اس کا اظہار زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف چہرے پر مسکراہٹ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکی کہا دیا. یہ بھی صدقہ ہے. پھر راہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ شے ہٹا دینا، کوئی کانٹا ہٹا دینا، کوئی پھل کا چھلکا ہٹا دینا کہ یہاں کوئی گر نہ جائے، کسی کی گاڑی پنچر نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو. یہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے انسانی خدمت کا. مکی دور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اور مکی قرآن، اس میں انسانی خدمت کو انڈیویجولی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غلام کو آزاد کرنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ قرآن مجید مکی قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اتنے احسانات کیے لیکن یہ گھاٹی عبور نہ کر پایا. وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا، کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرانا. اپنے پاس ہے تو چھوڑ دینا، یا کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دینا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا. فَكُّ. یا کوئی شخص جو قرض کے تلے دب گیا ہو، یعنی کافی بڑی اماؤنٹ ہے لیکن آپ اس اماؤنٹ کو پے کر سکتے تو پے کر دیں اور اس کو اس قرض سے نجات دلا دیں. معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں بھی وہ قانون آ گیا ہے کہ کسی کا اگر چیک ڈس آنر ہوگا اور جس کے نام کا وہ چیک تھا وہ اگر بینک سے جا کر دکھوا کر کہ یہ فلاں آدمی کا چیک جو ہے یہ باؤنس ہوا ہے وہ پولیس میں دے دے تو آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں. اب ایسے میں کسی شخص کو جو کسی وجہ سے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، دب گیا، پے نہیں کر سکا، اب وہ باقاعدہ گرفتار ہو رہا ہے، گردن اس کی پکڑی جا رہی ہے، تو آپ وہ لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ دے کر اس کو آزاد کرا دیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور پھر خاص طور پر قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. یعنی بڑی خوبصورت مکی صورت ہے، سورت بلد، اس میں یہ آیا ہے کہ انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا یا کسی مقبول کو گرد سے خلاصی دلانا. اور اطعام، یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبۃ، قحط کے دنوں میں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ کے پاس بھی بڑا ہے اور آپ کے پاس ریزرو بھی ہیں، مہینے بھر کا، سال بھر کا آپ کے پاس ریزرو ہے، تو آپ اس میں سخاوت کریں، اس کی بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے. لیکن اگر آپ قحط کے دنوں میں کھانا کھلائیں گے، جب آپ کو یہ بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کل شاید میرے پاس بھی نہ ہو، تب انسان کا دل کیا چاہتا ہے؟ اس کو میں کل کے لیے فریج میں رکھ لوں، یہ اناج میں اسٹور کر لوں. اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور وہ بھوکا بھی کون؟ بڑی عجیب صورت ہے کہ
یعنی آگے سے آگے کوالیفائی کیا گیا ہے. کھانا کھلانا عام دنوں میں نہیں کہتے ہیں. کس کو کھلانا؟ یتیمن ذا مقربہ، کسی قرابت دار کو کھانا کھلانا. قرابت دار یتیم کو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر میں یتیم خانے میں جا کر ڈونیشن دے کے آؤں گا کہ جی 50 یتیموں کا کھانا جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے میرے ذمہ ہے، تو یتیم خانے کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ میری آوگت کریں گے. ڈونرز میں میرا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا، تذکرے ہوں گے. لیکن اگر کوئی میرا اپنا قریبی رشتے دار، میرا بھانجا بھتیجا یا کوئی اور رشتے دار، اس کی میں خدمت کروں گا تو گھر کے گھر پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. لہذا ہم اپنے قریبی رشتے دار یتیم جو ہوتے ہیں انہیں نہیں دیتے، اور یتیم کی خدمت کا شوق بھی آتا ہے تو یتیم خانے میں جا کے دینے کا شوق آتا ہے. اور سمجھ رہے نا؟ اب یہاں پر باقاعدہ کوالیفائی کیا جا رہا ہے. کھانا کھلانا قحط کے دنوں میں، اور یتیم وہ بھی کون سا؟ قرابت دار اور مسکین ذا مقربہ. اس کے بعد کہا ہے یا کسی زمین پر بیٹھے ہوئے مٹی پر رولتے ہوئے مسکین کو کھانا کھلانا. اس کے بعد ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ہے اہل ایمان میں سے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر تلقین کرتا لوگوں کو ایک دوسرے پر رحم کھانے کی اور صبر کی، جھیلنے اور برداشت کرنے کی. یعنی سے یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھاٹی کے پار پڑا ہوا ہے، اور جو یہ گھاٹی عبور کرے گا وہ ایمان تک پہنچے گا، اور جو یہ گھاٹی عبور نہیں کرے گا اسے ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا. میں کیا تھا نا کہ مقصد تخلیق جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں انسانی خدمت ہے ہی نہیں. اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کر سورت لیل ہے تیسرے پارے میں، سورت بلد، اس کے بعد سورت شمس ہے، اور اس کے بعد سورت اللیل ہے. اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے. وہ کون ہے؟ اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو دور کر دیتا ہے. یہ تو ہو جاؤ تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. تو جو پہلی کیٹیگری ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا ہے، وہ کون ہے؟ پہلا اس میں فاما من آتا سخی، جس کسی نے بھی اپنا مال دیا، سخاوت سے کام دیا. اس کے بعد فرمایا واتقا، اور بچ بچ کر چلا، ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ سے. اور تیسری جگہ فرمایا وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کو اچھا قرار دیا، اس کی تصدیق کی. یعنی اس خاص کانٹیکٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اس نے اچھی بات کو اچھا قرار دیا، سچا قرار دیا، تصدیق کی. تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں. یوں سمجھیں کہ جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے کہ فٹافٹ پہنچ جاؤ جنت، آسانی. اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا. یہ سخاوت کا آڈر ہے. دوسری بات فرمائی تھی کہ اتقا، بچ بچ کے چلا، ڈر ڈر کے چلا. یہاں فرمایا استغنا، بے پرواہی سے چلا، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں تیسرے نمبر پر فرمایا تھا کہ جس نے اچھی بات کو سچا قرار دیا. یہاں فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھوٹا قرار دے دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا، معاذ اللہ، آپ کی تصدیق نہیں کی، تکذیب کی.
تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، ہم اسے جہنم کے موٹر میں چڑھا دیں گے۔ اور باقاعدہ کردار بھی اگر آپ رکھنا چاہیں تو جو پہلی کیٹیگری بیان فرمائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نیکی تک پہنچنا آسان بنائے گا، اس میں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ شاید انہیں کی تعریف ہو رہی ہے، جس نے سخاوت سے کام لیا، بچ بچ کے چلا اور اچھی بات کو سچا مانا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر تصویر رکھنی ہے اپنے سامنے تو ابو لہب کی تصویر سامنے رکھیے، کنجوس آدمی، چور آدمی، بد کردار آدمی، اور سب سے بڑھ کر سگا بھتیجا، یعنی قبائلی معاشرے میں اپنا جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی طرفداری کی جاتی ہے۔ سگا تایا ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہل کی، آپ کی تکذیب میں، آپ کو جھوٹا قرار دینے میں پہلا بنا، تو پھر اس کا انجام بھی کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا۔ پھر تیسرے پارے ہی کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں بعض اعمال تو اتنے قوی تھے کہ ان کا سوچ کر بھی انسان کانپتا ہے۔ جن میں سے ایک کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ سورۃ تکویر قرآن مجید کی ایک سورت ہے تیسرے پارے کی، اس میں نقشہ کھینچا گیا قیامت کا، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب تارے میلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چڑھائے جائیں گے۔ یعنی پہاڑ کے بارے میں آپ تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کبھی اپنی جگہ موو کر سکتا ہے، اتنا ویٹ ہے، وہ تو پوری زمین کو بیلنس کر رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پلین ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور رل جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھی جھونکے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی اس دنیا میں ہم روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں پھر رہے ہیں، موت آئے گی کہ ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے گی اور جسم جو ہے وہ مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر ایک نئے وجود کے ساتھ جسم ایک نئے وجود کے ساتھ اور روح کو پھر لا کر دوبارہ اس کے ساتھ جوڑی جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی انسانی ہمدردی کو پرووک کرنا۔ اس معاشرے میں یہ مروج تھا، لیکن ہر شریف آدمی، نیک دل آدمی سمجھتا تھا کہ یار یہ بڑی جاتی ہے، لیکن کر نہیں سکتا تھا۔ قیامت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس دن اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، مراد کیا ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اب قیامت کے دن اس کے حساب سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان پر ظلم کیا جائے، ظلم کے خلاف بھی ایک آواز، لیکن پورے مکی دور میں یہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے۔ لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، کھانے کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، اور بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، کسی کا مال ناحق ہڑپ نہ کرو۔ لیکن مدنی دور میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے
جو آپ کی حیثیت مسلمانوں کے امیر کی تھی، لیکن چونکہ اوس اور خزرج کی ایک عظیم تعداد، یہ دو قبیلے جو وہاں کے رہنے والے تھے بنیادی، ان کی ایک عظیم تعداد مسلمان ہو گئی تھی، تو اوس اور خزرج کے گویا ایک مرشد کی حیثیت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک دائی کی حیثیت، ایک گائیڈ کی حیثیت، وہ دونوں قبیلے انٹیکٹ تھے۔ ان قبیلوں کے فیصلے بھی ان کے سردار ہی کرتے تھے۔ اوس کے سردار سعد ابن عبادہ تھے، سعد ابن معاذ تھے، اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ایک گائیڈ کی حیثیت حاصل۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی میز پر بٹھایا اور اوس اور خزرج کو بھی بٹھایا اور ان کو متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، اپنی جانوں کا نقصان کرتے ہو، تم ایک ہی جگہ رہتے ہو، کیوں نہیں تم بھائی بھائی بن کے رہتے؟ کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے ایک معاہدہ کروایا ان کے درمیان، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ کسی قبیلے کے اندرونی معاملات کو میں نہیں چھیڑ رہا۔ اوس اپنی جگہ پر آزاد ہے، خزرج اپنی جگہ پر آزاد ہے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر بات کے ساتھ یہ یہودیوں کے تین قبیلے ہیں، یہ سب اپنی جگہ آزاد ہیں۔ لیکن جو آپس کے معاملات ہوں، ایک قبیلے کا معاملہ دوسرے سے، خواہ وہ اوس و خزرج کے درمیان ہو، خواہ وہ یہودیوں کے قبیلوں کا آپس میں ہو، یا اوس اور خزرج کے ساتھ ہو، وہ معاملہ لڑ کے نہیں، تم ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرو، گفت و شنید کے ذریعے سے بات چیت کرو۔ یعنی ایک ملٹری سولوشن ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل سولوشن ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشوز کے ملٹری سولوشن کی بجائے ان کے پولیٹیکل سولوشن کو ان کو راضی کیا۔ لیکن ڈسپیوٹ بہرحال ڈسپیوٹ ہوتا ہے، دو فریق آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تو وہ طے کر لیں بیٹھ کے تو فبیہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ سوال اپنے کا برقرار رہتا ہے کہ اگر گفت و شنید سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ گفت و شنید کی بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک۔ جب بھی کسی معاملے پر گفتگو ہوتی ہے تو پھر تم کیا لینا چاہتے ہو؟ میں لے جاتا ہوں، اس کے مقابلے میں کیا دینا چاہتے ہو؟ اگر وہ لینے کا تقاضا کرے اور دینے کا نام نہ لے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ گفت و شنید کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے فریق، تم کیا چاہتے ہو؟ کتنے کو پانی دے سکتے ہو؟ کیا گیو کر سکتے ہو؟ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں بیٹھ کر گفت و شنید سے پولیٹیکل سولوشن تک نہیں پہنچ سکیں گے تو پھر کیا اس کے بعد پھر لڑائی کرنی ہوگی؟ نہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئینی سربراہ کی حاصل ہو گئی، حیثیت حاصل ہو گئی مدینہ منورہ۔ جیسے ہمارے ملک کے آئین کے مطابق صوبے خود مختار ہیں، صوبوں کا سارا انتظام جو ہے وہ ان کے وزرائے اعلیٰ کراتے ہیں، لیکن ان صوبوں کے اوپر وفاق جو ہے وہ ایک کانفیڈریشن ہے، اور اس کانفیڈریشن کا سربراہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ صدر ہے، اسی لیے اس کو آئینی سربراہ کہتے ہیں۔ وہ مملکت کا سربراہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، جبکہ وزیر اعظم وہ حکومت کا سربراہ ہے، اور اس کا زیادہ عمل دخل جو ہے وہ وفاق کی سطح پر ہے۔ اس کے کرنے کے اصل کام فارن پالیسی ہے، ڈیفینس ہے، کرنسی ہے، اور جو اوپر کے معاملات ہیں اور صوبوں کے درمیان آپس کا جو ہے، اسی لیے وفاق میں ایک باقاعدہ وزیر ہوتا ہے بین صوبائی رابطے کا، کہ جو صوبوں کے درمیان ایشوز وہ وہاں جا کے طے کیے جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وفاق کا تصور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مدینہ منورہ میں ان قبائل کے وفاق کے سربراہ کی ہو گئی، آئینی سربراہ کی ہو گئی، کہ اگر ان کے درمیان جھگڑے باہمی گفت و شنید سے طے نہ ہو سکے تو آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اندر قبیلے سب کے ساتھ آزاد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس معاہدے کی پاسداری کی، لیکن یہودیوں کے تینوں قبائل میں نے ایک ایک کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایکشن لیا۔ ایک تیسری اہم بات جو اس معاہدے میں تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کسی گروہ پر باہر سے حملہ ہوگا، اب باہر سے حملہ کس پر ہونا تھا؟ ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، سارے قبائل مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاست کا، اسٹیٹمنٹ شپ کا کمال، جس کو سارے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کا رسول نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک اسٹریٹجک لیڈر، ایک بڑا سپر اسٹیٹسمین ضرور مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 100-150 آدمیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، لیکن آپ نے دیا کیا؟ انہیں امن دیا۔ پہلے وہ آپس میں لڑتے تھے، یہ سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یاد کرو اپنی اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو کہ اس کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہارے دلوں میں دو محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ تو یہ آپ نے دیا، اور اس کے اگینسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا سب دفاع کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینی سربراہ تسلیم کیا جائے۔ لیکن انسانی خدمت کا باقاعدہ پروگرام وہ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کیا تھی؟ یعنی بظاہر تو کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کی قیادت میں مکے پر غالب آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ پورے عرب کا کیپٹل تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی سینٹر آف گریوٹی جو ہے پوری دنیا کا وہ مکہ مکرمہ۔ تو یوں ہی مکہ فتح ہوا تو آپ نے یوں سمجھے کہ جیسے کیپٹل فتح کر لیا عرب کا، لیکن اس کے باوجود کچھ قبائل نے سر اٹھائے تو پھر ان سے بھی باقاعدہ جنگ کرنی پڑی، اور انہیں بھی کتاب پر لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لیکن نوٹ کیجیے گا وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، اصل چیز بندگی ہے۔ فتح عام طور پر یوں کر کے منائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیسے منا رہے تھے؟ آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ گھوڑے کے بالوں کے ساتھ آپ کا سر ٹچ ہو۔ یہ آج بھی بندگی۔ آپ نے نہ کوئی پوشاک بنوائی، نہ تاج بنوایا، نہ تخت بنوایا، اور نہ کوئی مال تعمیر کیا گیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ بھی نہیں دیا، لیکن کیا دیا؟ کیا کس کو دیا؟ پوری نوع انسانی کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا کہ عدل قائم کر دیا، ظلم اور ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کیا۔ جب ظلم اور ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہوا تو پھر غربت اور امارت کے درمیان جو فرق تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا۔ جو بھی غنیمتیں آئیں، مال غنیمت، اس میں تو صرف 5واں حصہ بیت المال کو ملا، لیکن مال فے وہ کہلاتا ہے غنیمت کے مقابلے میں کہ جو بغیر لڑے فتح مل جائے، اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ وہ سارا کا سارا بیت المال میں آیا، اور اس سے پھر ویلفیئر کے سارے کام ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ پوشاک بنوائی، نہ تخت بنوایا، نہ تاج بنوایا، نہ مال تعمیر کیا۔ اب ساری کی ساری جو انکم آئی مختلف ذرائع سے، وہ ساری کی ساری جب نوع انسانی پر تبدیل۔ زکوٰۃ کا نظام رائج کیا، اس کے نتیجے میں بے شمار انکم آئی۔ اور زکوٰۃ ہے کیا؟ تؤخذ من اغنیائہم، جو امیروں سے مال وصول کیا جاتا ہے اور فقراء تک پہنچایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ اگر
دجلہ و فرات کے کنارے پر، یعنی مدینہ منورہ کیپٹل ہے، اور کہاں دجلہ و فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا بھوکا پڑ گیا تو عمر سے سوال ہوگا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر گلیوں میں پھرتے رہے، لیکن زکوٰۃ کا وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا موقع تھا کہ ان کے بچوں نے ماں سے کہا کہ اماں یہ عید کے لیے کپڑے، تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. ان کا اچھا میں اپنا بندوبست کرتا ہوں. تو انہوں نے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ مجھے بیت المال میں سے ادھار مل سکتا ہے کہ میں بچوں کو عید کے کپڑے بنا دوں. خزانچی نے کہا یہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو پھر میں بیت المال میں سے آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ قرض واپس کریں گے تو سوری میں آپ کو نہیں دے سکتا. یوں مال بڑھتا ہے تو غریبوں کو کم آتا ہے. اگر وہ امیر المومنین صاحب خود ہی سارا کچھ استعمال کر ڈالیں تو پھر غربا کو مشکل ہے. تو اسلام میں انسانی ہمدردی ہے، اور صرف تھیوریٹیکلی نہیں ہے، اسلام نے کر کے دکھائی ہے غربت ختم. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں انسانی ہمدردی نہیں ہے، لیکن یہ بندگی کے امبریلا کے تحت اس سے آزاد نہیں ہے. اور جو میں نے آپ کو حدیث انتظام سنائی اس کو فٹ کیجیے اس میں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استكمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے اور دینے سے ہاتھ روکا تو بھی اللہ کے لیے. فقد استكمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی یہ تمام حکمت کی باتیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو حوالہ الحمدللہ.